اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریگنسی، فیٹس اور ابارشن، اس میں کل جہاں ہم رکے تھے وہ تھا شبہ میں اگر انٹرکورس ہو جائے، وطی ہو جائے، تو وہ جو سوال تھا تو واقعی کمی کی وجہ سے اس کا 2 لائنر بھی جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، اتنا کم وقت تھا کل۔ اب اس کا جواب چاہیے 2 لائنوں والا چاہیے یا ڈیٹیل چاہیے؟ سوچ لو۔ ہاں، سمجھ تو تبھی آئے گی، کوئی تو بات ٹھیک ہے، اوکے پھر سوچ لو۔ چلو جو خوشی سے چوٹ کھائے تو ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کریں اس کا۔ وطی میں شبہ کا بیان، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایسا نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دی یونیورس ہو یا آؤٹ آف دی ارتھ ہو، یہ ہوتا ہے تبھی تو شرع میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ وطی مینز انٹرکورس، اور اس میں کہ وہ شبہ کی بنیاد پہ ہوگی، جس طرح ہم نے کل بات کی تھی کہ وہ رات کا ٹائم اور وہ معلوم نہیں تھا، وہ سمجھے میری بیوی ہے، اور اس میں وہ معاملہ خراب ہو گیا۔ پھر سوال یہ تھا کہ جی اگر اس سے پریگننسی ہو جائے فرض کریں تو پھر بچے کے نسب کا کیا بنے گا، یہی سوال تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کا جواب میں کہہ رہا تھا کہ 2 لائنر اگر چاہیے تو بڑا آسان ہے، اگر ڈیٹیل چاہیے تو پھر پڑھنا پڑے گا ذرا، لیکن ڈیٹیل میں تمہیں کافی چیزیں اور بھی پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایکچولی وطی میں شبہ کا بیان ہے نا، یہ ریلیٹ کرتا ہے کتاب الحدود سے، کیونکہ اس میں حد لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے تو کیوں لگتی ہے؟ وہ تو سمپل سے ہے کہ اگر جہاں زنا ثابت ہو جائے وہاں تو حد لگے گی، ٹھیک ہے، لیکن کیوں نہیں لگتی تو یہ اس کی ڈیٹیل بھی چاہیے۔ تو کیوں نہیں لگتی؟ وہ اسے تب نہیں لگتی جب شبہ ہو کسی چیز میں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شبہ کو، کون سا شبہ ہے جس کو کہ شریعت مانتی ہے، ٹھیک ہے، یہی اصل میں چیزیں پڑھنے والی اس کی۔ تو وطی میں شبہ کا بیان جو ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادرعوا الحدود بالشہبات ما استطعتم، کہ حدود کو دور کرو شبہات کے ذریعے جہاں تک تم سے ہو سکے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دم حد لگانے کی بجائے، کیونکہ حد بڑی سخت چیز ہے، تو ایک دم حد لگانے کی بجائے کوشش کرو کہ اگر اس میں کہیں تمہیں شبہ نظر آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو آپ حد لگانے سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے، شبہ کو استعمال کرے اگر موجود ہو تب، یہ نہیں کہ اپنے پاس سے بنا دیا جائے، نہیں، جب حقیقتاً موجود ہو تو پہلے مراد یہ ہے کہ حد لگانے سے پہلے، کیونکہ زنا کی حد جو اس ٹائم لگتی تھی وہ رجم لگتی تھی، سٹوننگ، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ گڑھے میں اتار کے تو اس کا صرف سر باہر آنے دیتے تھے اور اس سر پہ پتھر مارتے تھے، تو یہ سنسار جس کو ہم کہتے ہیں، سنسار کرنا، تو شادی شدہ زانی کی یہ سزا تھی اس ٹائم، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ بڑی سخت سزا ہے،
اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں غلط دے دی ہو، گواہیاں جھوٹی ہو گئی ہوں، کچھ ایسا ہو گیا ہو، تو اس لیے کہا گیا کہ اگر کہیں پہ بھی شبہ ہو تو پھر حد لگانے سے پرہیز کرو اور اس کو معاملے کو دیکھو وہ ہے کیا. یہ ہے اس حدیث شریف کا. یہ الفاظ جو ہیں یہ امام عسقفی نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے کتاب الحدود میں باب الوط الذی یوجب الحد والذی لا یوجب، کہ وطی کا باب کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ حد واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی واجب. ٹھیک ہے، جلد 7 صفحہ 64، یہ رد المحتاج فتاوی شامی میں جو ہے یہ اس طرح موجود ہے. اچھا، اس میں اسی کے ساتھ کی جو میں نے چیک کی تو حدیث شریف جو ہے وہ سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، اور وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دفع کرو بلکہ اگر مجرم کے بچ نکلنے کی صورت ہو تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجرم کو معاف کرنے میں امام کا غلطی کرنا اسے سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، 2 چیزیں ہوں گی نا، یا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ گناہ گار ہے لیکن شبہ پایا جاتا ہے تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ گناہ گار نہ ہوتا اور آپ اس کے اوپر حد لگا دیتے. یہ اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سنن ترمذی کتاب الحدود چیپٹر 2 ما جاء فی در الحدود، حدیث کا نمبر 1424. یہ جو حضرت ابن عباس کا قول ہے یہ والا، اس کے بارے میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، یعنی حضرت ابن عباس کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے اس میں. لیکن مسئلہ یہ، ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا یہ سنن ترمذی کی ہے، یہ حدیث شریف ہے، اس میں بھی کلام کر لیتے ہیں اگلے، چلو. لیکن صحیح مسلم کی جو روایت ہے ایک، اس میں ایک ہی روایت میں 2 ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہم نے زنا کیا. ایک حضرت معاذ اور ایک یہ والی، اور ایک یہ قبیلہ غامدی کی عورت تھی. اور ان دونوں کے کیسز میں وہ اس میں چونکہ وہ حدیث شریف بڑی تھی، لمبی تھی، تو میں نے اس کو لہذا صرف اس کا جو کریکٹس ہے وہ کوٹ کر دیا. دونوں کو 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا واپس، اور اس لیے لوٹایا کہ بھئی دیکھو کہیں اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، کوئی اس کو پرابلم تو اور کوئی نہیں ہے کہ جو خود آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے زنا کیا لہذا مجھے رجم کر دیا جائے. تو جب کچھ نہ ہو سکا اور دونوں نے انسسٹ کیا اپنے اپنے کیس میں، جو حضرت معاذ کا جو کیس تھا وہ پہلے ہوا تھا، اور جو یہ غامدی عورت کا کیس تھا وہ ان کے بعد ہوا تھا. تو جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں، اور وہ انہوں نے انسسٹ کیوں کیا؟ انہوں نے انسسٹ اس لیے کیا کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب تک رجم نہیں ہوگا ہمارا گناہ معاف نہیں ہوگا، حالانکہ وہ گناہ توبہ سے بھی معاف ہو سکتا تھا. یہ اسی حدیث شریف میں لکھا ہوا. سو اینی وے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان کو لوٹا کر یہ اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ حد جو ہے وہ اس کو نافذ نہ کیا جائے اگر کوئی شبہ مل جائے. تو آپ نے اس سے پہلے وہ قبیلے سے ہی پوچھوایا کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی اور پریشانی تو نہیں ہے، کچھ ایسا معاملہ تو نہیں ہے. پھر جب انہوں نے انسسٹ کیا تو آپ نے پھر رجم کی سزا جو ہے وہ نافذ کر دی. سو یہ جو روایت ہے یہ اس میں صحیح مسلم کتاب الحدود چیپٹر 5 حدیث کا نمبر 4432، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1695. یہ اس پہ دلیل ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے نا یہ والی اوپر، یہ مرفوع کے حکم میں آتی ہے اور یہ ثابت ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ یہ بتانا اس لیے کہ جب آپ اس حدیث کو کوٹ کریں گے نا تو آگے سے آئے گا نہیں جی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے. تو لہذا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس حدیث کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. ٹھیک ہے. سو اس حدیث سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ قیام شبہ کی وجہ سے حد ثابت نہیں ہوتی. کہ جب شبہ اسٹیبلش ہو جائے
کہ اس میں ڈاؤٹ ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہے یہ، تو پھر اس پہ حد جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اچھا، اب جو ڈاؤٹ ہے، شبہ، وہ 3 قسم کا ہوتا، ہاں، اور یہ تینوں اقسام جو ہے یہ وطی کی کیس میں بھی اور جہاں جہاں بھی ہم اس کو کریں گے وہاں تینوں ہی اپلائی ہوں گی، ان میں سے کہیں نہ ایک میں فال کرتی ہوگی وہ جو بھی معاملہ آئے گا۔ یہاں تک پرابلم تو نہیں ہے کوئی؟ اچھا، پہلی ہے شبہ فی المحل۔ یہ الفاظ کی بھاری ہونے سے نہ گھبرا جانا، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے، کوشش کریں گے آرام سے سمجھانے کی۔ شبہ فی الفعل اور شبہ فی العقد، ٹھیک ہے، محل، فعل اور عقد، ٹھیک ہے۔ جہاں کہیں بھی شریعت کے اندر ڈاؤٹ کا ذکر آئے گا وہاں پہ یہ 3 جو بیسز ہیں نا یہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات؟ ان میں سے کوئی بھی شبہ اگر اسٹیبلش ہو جائے اور اس کے ساتھ وہ اس طرح اسٹیبلش ہو گیا، اس کا دلیل دی جائے گی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ایسے تھا، میرا خیال یہ تھا، اور وہ اس کو ثابت بھی کر دے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اگر صرف دعویٰ بھی کرے تو کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی حد ساقط ہو جائے گی، کیونکہ فرمایا گیا حتی الوسع کوشش کرو کہ حد جو ہے وہ نافذ نہ ہو۔ اگر ذرا سا بھی شبہ ہے تو رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی گناہ معاف کر کہہ دیا کہ نہیں یار حد تو آ گئی ہے لیکن لگانی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر شبہ موجود ہو تو پھر پرہیز کیا جائے اس سے، بس یہ بات ہے۔ اور شبہ بھی جینون ہو، سیلف کریٹڈ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ اچھا، مگر اکراہ کے دعویٰ میں صرف قول قبول نہ ہوگا۔ اکراہ کہتے ہیں زبردستی، جبر، سختی، تشدد۔ اس معاملے میں صرف دعویٰ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ پھر دلیل بھی ضروری ہے، کیونکہ اس میں دوسرا بندہ بھی انوالو ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ جو اوپر ہے نا کہ دعویٰ اور دلیل اور سمپل دعویٰ، ایک ہے دعویٰ جمع دلیل، ٹھیک ہے، وہ ہو جائے تب بھی حد ساقط ہو جائے گی اگر اسٹیبلش ہو گیا، اور اگر صرف دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی حد ساقط ہو جائے گی، جس کی وجہ بتائی گئی، کہا گیا کہ حتی الوسع کوشش کرو۔ ان دونوں کیسز کے اندر یعنی دعویٰ پلس دلیل اور دعویٰ میں جو ایک آدمی ہے وہ اپنا بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی میرا خیال یہ تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میرا خیال یہ تھا کہ میرا بھی اس سے نکاح جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس مرد اپنی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ لیکن جہاں اکراہ آ جائے نا، یعنی زبردستی، سختی، جبر، اس میں سیکنڈ پارٹی بھی انوالو ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ سمپل دعویٰ نہیں چاہیے ہوگا، پھر دلیل بھی چاہیے ہوگی اس کے ساتھ۔ اب کلیئر ہوگی بات؟ شبہ فی المحل، کہ وہ جس سے متعلق ہے، محلہ نہیں کہتے ہیں، محلہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک اسفیئر، ٹھیک ہے، یہ اسی سے ہے محل، کہ وہ جہاں پہ کوئی چیز وقوع پذیر ہوئی، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی چیز وقوع پذیر ہو اس کو کہتے ہیں محل۔ یہ محل وہ نہیں ہے، پیلس والا نہیں ہے یہ محل، ہاں، جہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اب وطی میں کہاں چیز ہوتی ہے؟ عورت کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا شبہ فی المحل جب وطی کے کیس میں آئے گا تو اس سے یہاں محل سے مراد جو ہے وہ موتو ہوگی، یعنی جس سے وطی کی گئی۔
سمجھ گئے بات؟ اسی طریقے سے اگر کسی اور معاملے میں شبہ ہے، جس طرح رہن وغیرہ کے معاملے میں ہے، تو وہاں پہ محل چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات؟ چونکہ ہم اس ٹائم وتی کو انٹرکورس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں جو محل ہے وہ خاتون ہے جس کے ساتھ وتی کی گئی. ٹھیک ہے. اب شبہ فی المحل جو وتی کے اندر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ محل کی حلت، یعنی جو خاتون ہے اس کے حلال ہونے کے بارے میں جو حکم شرع ہے اس میں شبہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے کہ جی اس کو معلوم نہیں تھا، اس کی سمجھ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کے حرمت کا گمان ہو، یعنی گمان یہ بھی ہو کہ اس کو اندازہ ہو کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ عورت حرام ہے، میرے پہ اندازہ ہو، لیکن اس کے حلال ہونے کے بارے میں شبہ جو ہے وہ اس کا ثابت ہو کہ اس کو یہ یقین تھا کہ مجھے یہ میرے لیے حلال ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ طلاق کنایا کی عدت جو گزار رہی ہے عورت، اگر اس نے انٹرکورس کر لیا، اب یہاں پہ وہ خاتون عدت گزار رہی ہے. کس کی گزار رہی ہے؟ طلاق کی. تو محل میں شبہ پیدا ہو گیا، یعنی کہ یہ جو ہے یہ میری حکم کے مطابق یہ میری بیوی ہے، شرع کے مطابق میری اب نکاح اس سے ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس پہ حد لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہ 3 طلاقیں دے فرض کرو، اور 3 طلاق کے بعد اس کو پتہ ہو یہ میرے پہ حرام ہو گئی ہے، پھر بھی وہ اس کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے، تو زنا کی حد لگ جائے گی. ٹھیک ہوگی بات؟ لیکن طلاق کنایا میں اس نے وہ عدت گزار رہی تھی، تو اس کو طلاق کنایا کا جو حکم تھا اس پہ شبہ ہو گیا. اس نے کہا نہیں ابھی بھی گنجائش ہے، جبکہ وہ گنجائش نہیں تھی. ٹھیک ہے. سیم از دا کیس کہ وہ خلا والا معاملہ ہو. جب خلا ہوتے ہیں نا، تو خلا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق بائن ہے، کہ نکاح ختم ہو گیا، مطلب. لیکن خلا کے اندر رجوع کی گنجائش ہوتی ہے. آپ تجدید نکاح کر کے، بغیر حلالہ کے تجدید نکاح کر کے آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ رجوع کیے بغیر، اور وہ یہ سمجھے کہ نہیں ابھی خلا ہی ہوئی ہے تو کوئی نہیں، میرا نکاح تو نہیں ختم ہوا نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو حکم ہے خلا کے بارے میں اور طلاق کنایا کے بارے میں، اس حکم کے متعلق اس کو شبہ ہو گیا. لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ حرمت کا ثبوت آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہے. تو اس شک میں اگر وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر جائے، ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر حد نہیں لگتی. مگر اگر اس سے ہو جائے بچہ، ٹھیک ہے، تو اس شبے کی بنیاد پر اگر وہ یہ کہے، دعویٰ کرے کہ جی یہ میرا ہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے شبہ تھا تو میں نے اس میں یہ ہمارا تعلق قائم ہوا، اس کے نتیجے میں یہ حاملہ ہو گئی، تو یہ بچہ میرا ہی ہے، تو پھر وہ جو بچے کا نسب ہے نا، وہ اس مرد کے ساتھ دعوے کی بنیاد پہ. ٹھیک. کلیئر ہو گئی بات؟ یہاں تک مشکل تو نہیں ہے کوئی؟ اسے شبہ حکمیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حکم میں شبہ ہے نا، اس لیے اس کو شبہ حکمیہ بھی کہا جاتا. اب آ گیا شبہ فی الفعل. اب فعل کیا ہے اس میں؟ وتی میں وتی اٹ سیلف. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ ہوئی وہ محل ہے جہاں واقعہ ہوا ہے وہ، اور جو فعل ہوا ہے وہ ہے وتی. اب وتی کے اندر شبہ جو ہے وہ، اس کے کیا سچویشن بنے گی؟ اس میں یہ ہے کہ آدمی پر اس کی حرمت مشتبہ ہو جائے اور اسے اس کی حلت کا گمان ہو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حرام نہیں ہے، میں کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں اعتبار زن کے دعوے کا ہے، اگرچہ اسے زن حاصل نہ بھی ہو. ٹھیک ہے.
اس میں حد نہیں ہے، اس کو اس میں گنجائش دی جائے گی شبہ کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں بار بار اس سے پوچھ رہا ہوں، جہاں نہیں سمجھ میں آ رہی وہیں روک کے ہم اس کو کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے. اور اسے شبہ الاشتباہ بھی کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام ہے، جس طرح شبہ حکمیہ اس کا تھا. شبہ فعل میں نصب ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خالص زنا ہے. لیکن یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں شبہ فعل میں بھی نسبت جو ہے وہ نصب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. عام طور پہ نہیں ہوگا. 3 ایکسیپشنز ہیں جو دی ہوئی ہیں انہوں نے الدر المختار میں، کہ جو متعلقہ ثلاث ہے، 3 طلاق جس کو ملی ہو نا اس کو متعلقہ ثلاث کہا جاتا ہے. متعلقہ ثلاث جس کو 3 طلاقیں ملی، اگر دوران عدت وطی کی گئی اور وہ عورت بچے کو 2 سال سے کم مدت میں جنم دے تو نسب ثابت ہو جائے گا، چاہے دعویٰ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کو طلاق سے پہلے کی گئی وطی سمجھا جائے گا، کیونکہ 2 سال کا ٹائم ہے نا میکسیمم. ٹھیک ہے، تو وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز وہ کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے جو خامن تھا جس نے طلاق دی تھی یہ اسی کا نطفہ ہو اور جو اندر ڈیولپ کر رہا تھا، اور یہ الانگیٹڈ پرولونگڈ پریگننسی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس میں کر دیا جائے گا. لیکن اگر 2 سال سے زائد مدت میں جنم دے، ٹھیک ہے، یعنی طلاق کی ڈیٹ سے 2 سال اوپر ہو جائیں، گزر جائیں 2 سال، تو پھر اگر وہ بچہ پیدا ہو تو نسب جو ہے وہ دعویٰ اگر کوئی کرے اس کا کہ جی یہ میرا ہے تو اس کا نسب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. دعوے کے بغیر یہ ثابت نہیں ہوگا اگر 2 سال سے اوپر ہوئی مدت. ٹھیک ہے، 2 سال سے پہلے اگر بچہ ہوا تو اس کو پچھلے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 سال سے زیادہ ہو گیا تو پھر اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ تو 2 سال تو ہیپوتھیٹیکل دی ہوئی ہے نا کہ میکسیمم لمٹ ہے. یہ واقعی آج کل تو اتنا نہیں ٹائم لگتا، 9-10 مہینے یہی ہو گیا نا. تو یہ اگر وہ طلاق کی جب عدت شروع ہوئی اور اس کے بعد اس نے 7 مہینے کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو گیا تو کیا سمجھا جائے گا؟ کیونکہ منیمم جو ہے وہ 6 مہینے ہے. ٹھیک ہو گئی بات. 7 مہینے کے بعد وہ ہو گیا، اب اس کو زنا میں کاؤنٹ کیا جائے گا یا جائز اولاد میں کاؤنٹ کیا جائے گا؟ رائٹ. تو اس صورت میں یہ ہے کہ 2 سال کا جو رول ہے اپلائی ہو جائے گا. ہاں، اور اس کو جو ہے جس نے طلاق دی تھی نا جس خامن نے، اس پہ ڈالا جائے گا انٹل انلیس کہ یہ پروو ہو جائے کہ جب طلاق دی گئی تھی تو اس ٹائم یہ حیض میں تھی، سمجھے، یا اس کے بعد اس کو پیریڈز ہوئے تھے، طلاق کے بعد پیریڈز ہوئے تھے. اگر یہ پروو ہو جاتا تو پھر نسب پچھلے کی طرف نہیں جائے گا، پھر یہ ولد الزنا میں گنا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگلا بندہ جو ہے جس کی وہ اولاد ہے جس سے وہ بچہ ہوا وہ ایڈمٹ کر لے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ عدت میں تھی تو میں نے اس کے ساتھ جو وہ نکاح کر لیا، فاسد ہے وہ نکاح، اور عدت میں تو نکاح ہو بھی نہیں سکتا، تو وہ میں نے غلطی سے کر لیا، تو لہٰذا آپ اس کو یہ میرا ہی بچہ ہے تو میرا ہی کاؤنٹ کیا جائے. تو اس صورت میں پھر یہ ایڈمٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اگر عورت بالعوض خلا اور طلاق لینے والی ہو تو بدرجہ اولا اس میں نصب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حرمت متعلقہ ثلاث کی حرمت سے کم ہے. اس لیے کہ 3 طلاقیں جو ہے وہ حرمت محلیت حلت کو زائل کر دیتی ہیں. گھبرانا نہیں ہے اتنے موٹے موٹے الفاظ سے. مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقوں کی وجہ سے حرام ہونا جو ہے وہ ماحل یعنی جس سے وطی کی گئی ہے اس کی جو حلال ہونا ہے اس کو زائل کر دیتی ہے. ان سمپل ورڈز کہ جو عورت ہے وہ 3 طلاق کے بعد
حرام ہو جاتی ہے طلاق دینے والے پہ. بس اس کا مطلب یہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر کے اور وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتی تب تک وہ پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس مرد نے شادی کی اور وہ رخصتی کے بعد جو ہے وہ عورتوں نے بھیج دی عورت کہ بھئی یہ تیری بیوی ہے، اور اس نے ان عورتوں کا اعتبار کر لیا. یہ وہاں ہوتا تھا جہاں شکلیں نہیں دیکھتے تھے پہلے. ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون ہے کون ہے. آج کل تو پہلے پتہ ہوتا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے وہ اس صورت میں ہوتا تھا کہ جہاں اس نے بیوی نہیں دیکھی ہوتی تھی. اب اس کو بتایا گیا یہی تیری بیوی ہے، تو وہ اس نے بیوی بنا لیا، اس کو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن وہ تھی نہیں اس کی بیوی. تو چونکہ اس نے اعتبار کیا خبر دینے والوں پر، تو اس لیے اس کے اوپر حد واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو تو بتایا ہی گیا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا نکاح ہوا کس سے، شکل تو نہیں دیکھی تھی اس نے اسے. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں اگر وہ پریگننٹ ہو جائے خاتون، تو جو بچے کو جنم دے گی تو جس نے غلط فہمی کی بنیاد پر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، اس سے اس کا نسب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور صحیح ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو اس پہ حد لگنا زنا کی، اور دوسرے بچے کا حرام اور حلال کا فرق جو ہے. یہ دونوں چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. جو یہاں تھا نا اوپر، یہ جو مال سے خالی ہوئی، یس، اس پہ بھی حد لازم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ مہر واپس ہوگا تو خلا واقع ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مہر چھوڑ دیا گیا ہو، سمجھے، چھوڑ دیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں لیتے، بات ختم ہوگی، تو اس صورت کے اندر کیونکہ وہ ایک شبہ رہ گیا کہ کیونکہ ابھی مہر کا معاملہ سیٹل نہیں ہوا، تو لہذا شبہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تعلق تو میرا نکاح تو ہے اس کے ساتھ ابھی. اس صورت میں اگر اس نے وطی کر لی ہو تو پھر وہ شبہ حکمیہ میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں جو کیس ہے یہ نیچے والا یہ رہ گیا بیچ میں، ہم چھوڑ گئے کہیں. بالعوض خلا، یعنی جس نے وہ خلا دے کر یعنی مہر واپس کر کے لی ہے، اور طلاق جس نے خود لی ہے، دونوں صورتوں میں، تو اس میں جو ہے وہ نسب ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی حرمت متعلقہ ثلاث کی حرمت سے کم ہے. اب یہ بات کیا ہے، یہ بات ہم چھوڑ کے غلطی رہ گئی بیچ میں. یہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی شبہ میں وطی کر لی گئی اس کیس میں بھی، جبکہ یہ معاملہ خلا کا تھا یا خود طلاق لینے کا تھا جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی وہ شبہ رہا، پریگننسی ہو گئی. تو یہاں پہ چونکہ اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ 3 طلاق والی کا جو ہے وہ 2 سال کے پیریڈ کی وجہ سے اس کے نسب جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلا کی جو ہے اس کے حرام ہونے کی ڈگری وہ 3 طلاق سے کم ہے. تو جب 3 طلاق والی کا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا نسب، تو پھر یہ جو اس نے خلا لی ہے اس کا تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا، کیونکہ یہ ابھی بھی اس پیرائے میں ہے کہ جہاں رجوع کیا جا سکتا. یہ اس طرح حرام نہیں ہوئی جس طرح کہ 3 طلاق والی حرام ہو جاتی ہے، کہ بتایا نا اس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گڈ، تھینک یو. نہیں ٹھیک ہے، وہ بیچ میں رہ گئے. اب آ جاتا ہے تیسرا شبہ فی العقد، جس میں صورتاً عقد پایا جائے لیکن حقیقتاً عقد نہیں ہوتا. صورتاً عقد پایا جائے، حقیقتاً عقد نہیں ہوتا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عقد ہے میرا، لیکن وہ حقیقتاً ہوتا نہیں ہے، کیونکہ شبہ ہوتا ہی وہ ہے جو ثابت کے مشابہ ہوتا.
حالانکہ وہ ثابت نہیں ہوتا. بس اس سے وہ صورت نکل گئی جس میں عقد حقیقتاً پایا جائے. جب وطی ملک نکاح یعنی جو آپ کی منکوحہ ہے یا ملک یمین کے سبب ہو کہ ہو تو وہ نکاح کے اندر، ظاہر تو وہ نکاح کے اندر ہو، لیکن کسی اور وجہ سے وہ کسی پرٹیکولر ٹائم کے لیے یا کسی اور وجہ سے وہ آپ پہ حرام ہو، جو نکاح فاسدہ میں، ٹھیک ہے، نکاح فاسدہ میں نارمل اس کی جو ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ نکاح فاسد ہے کہ بظاہر نکاح تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً وہ نہیں ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ تو جو ہم نے اوپر یہ بات کی تھی نا کہ وہ کہاں تھی، وہ جو اس میں کہ وہ نکاح جو ہے وہ نکاح باطل اور نکاح فاسد کا فرق یاد رکھنا. فاسد وہ ہے جس میں نکاح کی شرائط میں سے کوئی شرائط مس ہو، کوئی شرط مس ہو، اور نکاح باطل وہ ہے جس کو کہ ایڈمٹ ہی نہیں کرتی شریعت. ٹھیک ہے. سو اب اس کا نکاح تو بظاہر لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ حیض یا نفاس میں ہو تو اس ٹائم تو اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، نمبر ایک. یا اس نے فرض روزہ رکھا ہوا رمضان کا روزہ، تو دوران روزہ تو وہ تو آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یا احرام کی حالت میں ہو تب بھی منع ہے. یا جس کے ساتھ شبے کے سبب وطی کی گئی ہو، جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آلریڈی، وہ عورت جس سے اس نے زہار کیا، یہ ہم زہار پڑھ چکے ہیں پہلے، میں فی الحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جس سے اس نے ایلا کیا ہو، پھر عدت کے دوران اس نے سے وطی کر لی، تو اس پر کوئی حد واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، منع تو ہے لیکن لیکن اس پہ حد واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اس کو یہ شبہ ہے کہ یار یہ تو میری بیوی ہے نا، میں جب مرضی اس کے ساتھ جو مرضی کروں. آپ سمجھ رہے بات سمپل لفظ میں؟ تو چاہے وہ روزے سے، چاہے وہ میری بیوی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے یا نہیں؟ روزے سے ہے روزے سے چاہے میں نہیں، میں تمہیں اس کا جو کریکس ہے وہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی ہے، بے شک وہ روزے سے ہے، مجھے اس کی طلب ہے، بس بات ختم ہو گئی. تو حالانکہ اس کی وہ جو نکاح تو ہے موجود، مگر دوران روزہ اس کی اجازت نہیں ہے. دوران روزہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس پہ حرام ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہے شبہ فی الحال. وہ زہار و علاق تو میں چھیڑے نہیں ہوں، اور نئی بحث شروع ہو جائے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے. زہار جو ہے وہ تو وہ ہے نا کہ جس میں وہ ماں سے مشابہت کر دے. ٹھیک ہے. اور علا وہ ہے جس میں قسم کھا لی جائے کہ اتنے ٹائم میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اچھا. اور عقد نکاح کے شبہ کے ساتھ بھی حد قائم نہیں ہوگی. وہ تو ہے نا، اوپر والا کام تو اور ہے. اب آ جائے عقد نکاح کے شبہ کے ساتھ بھی حد قائم نہیں ہوگی. یہ امام اعظم کے مطابق ہے، امام ابو حنیفہ کے مطابق. جیسا کہ اس محرم عورت سے وطی کرنا جس سے اس نے نکاح کیا ہے، وہ محرم ہے، اب اسے پتہ نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے اس کی دودھ شریک بہن ہو، یعنی کسی خاتون نے اس کو فیڈ کرایا بچپن میں، اب وہ اس کی ماں ہو گئی. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے محرم ہو گئی، اور اس کی جو اولاد ہے اس عورت کی جس نے دودھ پلایا ہے وہ اس کی رضائی بہن ہو گئی. تو بہن ہونے کی صورت میں وہ بھی اس پہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اب اسے معلوم نہیں ہے، اسے نکاح کر لیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا. اسی طریقے سے کوئی بندہ ہے، اس کے نکاح میں ایک عورت ابھی موجود ہے، اور وہ اس عورت سے نکاح کر لے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا پہلا نکاح ہوا. ٹھیک ہے. اس عورت نے چھپایا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یا وہ یہ سمجھاؤ کہ اس کو طلاق ہو گئی ہوئی ہے، یا متعلقہ ثلاث یعنی اس نے اس کی عدت میں اس سے نکاح کر لیا، 3 طلاق والی سے نکاح کر لیا یا عدت والی سے نکاح کر لیا. تو یہ جتنے بھی ہیں اس طرح کے کیسز، یہ وہ کیسز ہیں جس میں نکاح جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، یعنی عدت میں نکاح الاؤڈ نہیں ہے. تو جو نکاح عدت میں ہوا وہ نکاح باطل ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو امام اعظم کہتے ہیں کہ اس پہ بھی چونکہ شبے کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو اس پہ حد نہیں لگے گی. لیکن اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ حرام ہے اور پھر انہوں نے نکاح کیا، ٹھیک ہے، تو پھر حد لگے گی. ٹھیک ہے. یہ امام محمد اور امام ابو یوسف کا کہنا. امام اعظم کہتے ہیں کسی صورت میں بھی نہیں لگے گی. سو اس میں جو در المختار میں امام حسفی نے دیا ہوا یہ دیا ہوا کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو امام ابو یوسف اور امام محمد کا جو فتویٰ یہ ٹھیک ہے، لیکن جتنے بھی شارحین ہیں انہوں نے اڈاپٹ کیے امام ابو حنیفہ کے فتوے کو کہ اس صورت میں بھی حد نہیں لگے گی. سمجھیے ٹھیک ہوگی بات. تو یہ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں. عام طور پہ جو فتویٰ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ جی اگر اس کو حرام ہونے کا علم تھا تو پھر حد لگائی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر اس نے شبے میں کیا نکاح، اس سے اس کو معلوم نہیں تھا یا اس کو حکم کا ہی معلوم نہیں تھا تو شبہ فی المحل آ گیا نا. ٹھیک ہے. شبہ حکم میں آ گیا تو اس صورت میں بھی اس پہ حد نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. جو شبہ فی العقد ہے اس کے اندر نسب جو ہے وہ دعوے کے ساتھ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ یہاں اس نے نکاح کیا اس کے ساتھ. اگر رضائی بہن کے ساتھ اس نے نکاح کیا، اسے معلوم نہیں تھا، اولاد ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بہن تھی تو اس کے ساتھ تو میرا نکاح ہی نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. لیکن وہ جو اولاد ہوئی ہے نا وہ اس باپ کے کھاتے میں جائے گی. ٹھیک ہے. وہ وارث بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا اس کا. کلیئر ہو گئی بات. یہ در المختار رد المختار میں کتاب الحدود یہ باب الوطی والا جو ہے اور جلد 7 یہ 66 سے لے کر 78 تک جو پیجز ہیں ان میں سے یہ میں نے لیا ہے سارا کچھ. اس وطی کی صورت میں حد لگائی جائے گی جو اس صورت کے ساتھ اس عورت کے ساتھ کی گئی جسے مرد نے اپنے بستر پر پایا اور اس نے اسے اپنی بیوی گمان کیا اگرچہ وہ نابینا تھا. لیکن نابینا پہ بھی حد لگ جائے گی کیونکہ وہ آواز دے کے پوچھ تو سکتا تھا نا. پہلے مجھے اس کے عبارت پڑھ لینا دو، کیونکہ عبارت پڑھنے سے یہ ہے کہ جو بک میں ہے اس کے مطابق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی تو اپنی جو کمنٹری دینی ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہی ہیں، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ وہاں سے لیا ہوگا. اگر نابینا عورت کو بلائے اور وہ عورت یہ کہہ کر جواب دے کہ میں تیری بیوی ہوں یا اس کی بیوی کا نام لے کر گئے میں فلانی ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس نابینا نے اس کے ساتھ جمع کر لیا تو نابینا پر حد نہیں لگے گی، میگا تو لگے گی. نابینا بیوی کی آواز نہیں پہچانتا کیونکہ اس صورت میں عورت کا خبر دینا دلیل شرعی ہے، لیکن اس عورت پر حد لگ جائے گی. سمجھے؟ اس عورت پر حد لگ جائے گی، اس پہ لگے گی کیونکہ اسے پتہ تھا. اب ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. اور اگر وہ جو بات تھی کہ وہ آگے سے کچھ بھی نہ بولے، خاموشی سے پڑھ رہی، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ حد لگ جائے گی. امام ظفر نے امام ابو حنیفہ سے اس آدمی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جس نے اپنی جگہ یا اپنے کمرے میں کسی عورت کو پایا اور کہا میں نے گمان کیا کہ وہ میری بیوی ہے. اگر اس نے دن کے وقت ایسا کیا تو اس پہ حد لگ جائے گی کیونکہ وہ فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دن میں اسے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اور اگر تاریک رات ہو یعنی بالکل کو اندھیرا ہے، کوئی لائٹ بھی نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ لگا، ٹھیک ہے، تو اس پہ حد نہیں لگے گی کیونکہ وہ شبہ میں ہوگا. ٹھیک ہوگی بات. ایک امام ابو حنیفہ کا قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حد لگے گی چاہے دن ہو یا رات ہو، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ ابو لیث نے کہا ہے کہ امام ظفر کی جو روایت ہے اس کو لیا جائے گا
کہ کیونکہ اس میں شبہ کی گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ رات کو نہیں نظر آیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں وہ لی جائے گی. ہاں اچھا. ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اس کا مقتضا یہ ہے کہ نابینا آدمی پر کوئی حد نہ ہوگی چاہے رات ہو یا دن ہو. یہ تو اس صورت میں نہیں ہوگی کہ جب عورت آگے سے بولے نا، تو جب وہ بولے نا تو اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کون ہے. رد المختار کتاب الحدود باب وہی جو ہے الوتی الذی یجب الخط والذی لا یجبہ، جلد 7 صفحہ 81 اور 82. ہاں جی، یہ حد کیونکہ وہ انٹرکورس کا معاملہ ہے نا، تو اس میں دونوں چیزیں لنکڈ ہیں. نسب بھی اس کا یعنی اس کی جو لینیج ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے، اور اس کے اوپر کیا زنا کی حد لگے گی نہیں لگے گی یہ بھی انوالو ہے اس کے اندر. تو لہذا ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا. دو بندوں کے درمیان تو گواہ تو اللہ ہے، اللہ ولیوں بذات صدور ہے، سینوں کا حال جانتا ہے. سمجھے؟ یا وہ جی اس سرٹیفکیٹ رکھ لے جیب میں بھولنے کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، وہ تجھے بھولنے کی بیماری ہے، وہ جو اگلی خاتون ہے اس کو تو بھولنے کی بیماری نہیں ہے نا. اب آ جاتے ہیں، ہم نے شبہ دیکھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے، کہ کیا شبہ کی ڈیٹیل ہے اور کہاں کہاں وہ اپلائی کرتا ہے کہاں اپلائی نہیں کرتا. ٹھیک ہوگی بات. اب آ جائے کہ معتدہ کے ساتھ شبہ کی وجہ سے وطی کا بیان، کہ جو عدت میں ہے اس کے ساتھ وطی کر لی جائے شبہ کی بنیاد پر. اگر شبہ کی بنیاد پر معتدہ کے ساتھ وطی کر لی گئی اور دوران عدت حاملہ ہو گئی تو پھر وضع حمل پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیوں کہ نصب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا اگر دعویٰ کیا گیا تو. ٹھیک ہے، اس پہ زنا کی حد نہیں لگے گی، شبہ آ گیا. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے کیوں ایسا؟ اچھا کیا نا ڈیٹیل پڑھ لی، کیونکہ اس پہ زنا کی حد بھی نہیں لگنی، ٹھیک ہے، اور وہ نصب بھی اگر دعویٰ کیا جائے تو ثابت ہو جائے گا. لہٰذا اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اب سیدھا ہو گیا؟ ہاں چلو شکر ہے. جس کا خاوند فوت ہو جائے، جب وہ خاوند کے فوت ہونے کے بعد 2 سال بعد بچہ جنے تو بچے کی ولادت سے 6 ماہ اور کچھ زائد وقت سے پہلے اس کی عدت کے ختم ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اور اس عورت کو یوں بنا دیا جائے گا گویا اس نے عدت کے ختم ہونے کے بعد کسی مرد سے نکاح کیا اور اس سے حاملہ ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ حاملہ کی جان نہیں چھوٹتی جب تک وضع حمل نہ ہو جائے. اور اگر وہ پرولونگ پریگننسی ہے تو چاہے وہ 2 سال چلے، تو جب تک وہ ڈلیوری نہیں ہوتی وہ عدت سے باہر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اس کو پھر وہاں بلاک کر دیا جائے گا نا، تاکہ پھر اس کا باقی پیریڈ جو ہے وہ ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو وہاں پہ وہ کر کے اور ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ اگلا وہ نکاح جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. 6 months پلس فیو ڈیز، تاکہ ہاں کیونکہ یہ اس کو لے کے جائے گا نا، ریورس لے کے جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں، کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 6 مہینے جو ہے وہ منیمم ہے. ٹھیک ہے، سو ولادت سے 6 ماہ، اور یعنی اگر اس کی ولادت ہوئی فرض کرے سپٹمبر میں، 9واں مہینہ 9th منتھ ہے نا کیلنڈر میں، تو سپٹمبر میں اس کی ولادت ہوئی اگر بچے کی، تو اس کو پیچھے لے جایا جائے گا مارچ میں. ٹھیک ہے، اور مارچ سے کاؤنٹ کیا جائے گا اس کو. سمجھ گئے بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ عدت کے ختم ہونے کا، پھر وہ وضع حمل نہیں ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ جو اس کی عدت ہے وہ ختم ہوئی. بات تو چائلڈ پہ ہوتی ہے نا، وہ تو میں نے خود کہا کہ جب پرولونگڈ پریگننسی ہو تو وہ چاہے 2 سال تک چلے تو وہ
جب ڈلیوری ہوگی تب عدت ختم ہوگی. یہ تو اس کا ہے تھم رول، سیدھا سیدھا اسٹریٹ رول ہے. ٹھیک ہے. لیکن خاوند کے فوت ہونے کے بعد شبہ میں جب وطی کی گئی، ہم یہ پوائنٹ مس کر رہے ہیں نا بیچ میں. ٹھیک ہے. اور 2 سال بعد بچہ جنے، ٹھیک ہے، اس کی عدت ہوتی 4 ماہ 10 دن. اب 2 عدتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک 4 ماہ 10 دن کی جو اس کے فوت ہونے کی ہوئی ہے، اور ایک حاملہ، حالانکہ وہ زانی جو ہے اس کی زانیہ کی تو عدت ہوتی ہی نہیں نا، لیکن یہاں شبہ میں ہوئی ہے وطی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کے میکینکس اور ہے، زنا کے میکینکس اور ہے. اب انہوں نے اس کو لیجٹمائز کرنا، اس کے لیے پھر وہ یہ کریں گے کہ جو بچے کی ولادت ہے اس سے 6 ماہ اور کچھ زائد وقت پہلے اس کی عدت کو ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی نکلے رول ہے، شبہ کی وجہ سے ہوئی ہے نا، تو اس کو سیف کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بجائے اس کی کہ اوپر زنا کی حد لگائی جائے، اس کو سیف کیا جا رہا ہے. بس یہ بات ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ تو نہیں نا کہ وہ تھام رول ہو جس طرح ہمارے یہاں عام طور فتویٰ لگا دیا، جہنمی ہے، زانی ہے، فلانا ہے، ڈمکان ہے. سمجھے؟ جب خاوند نے منکوحہ کا طلاق دے دی، پھر عدت میں نکاح باقی رہنے کی شبہ کی وجہ سے وطی کر لی، مگر میرا نکاح ہے ابھی بھی، پھر خاوند نے اسے طلاق دے دی، تو اس عورت پر ایک اور عدت لازم ہو جائے گی. ایک وہ جو پہلی طلاق کی عدت تھی، اور ایک جو اسے دوبارہ طلاق دی ہے اس کی عدت، یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں گی. اور جو آخر میں ختم ہوگی اس کے بعد جا کے وہ عدت سے نکلے گی، تب جا کے وہ نکاح دوبارہ کر سکے گی کسی اور جگہ پہ، ادروائز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یعنی ایک عدت فرض کرو ختم ہو رہی ہے جون میں، اور دوسری عدت وہ ختم ہو رہی ہے آگے جولائی میں، تو وہ جولائی والی عدت جب ختم ہوگی نا، تو تب جا کے وہ عدت سے نکلے گی، اس سے پہلے نہیں نکلتی. یہ اس موضوع کی طرح ہے جس سے عدت میں خاوند نے نکاح کے ساتھ یا بغیر نکاح کے وطی کی ہو. اب یہ 2 سچویشن آ گئی، نکاح کے ساتھ اور بغیر نکاح کے ساتھ. نکاح کے ساتھ وطی کی صورت یہ ہے کہ جب اس نے کہا میں نے گمان کیا کہ وہ عورت میرے لیے حلال ہے، یا اس نے وطی کی جبکہ اس نے الفاظ کنایہ کے ساتھ سے طلاق بائن دی تھی، یعنی اس کا نکاح تھا اور اس نے کہا کہ یہ ابھی بھی میرے لیے حلال ہے، تو لہٰذا. لیکن یہ ہے جب نکاح، اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں تھا کہ میرا نکاح بھی قائم ہے. بغیر نکاح کے وطی کی صورت یہ ہے کہ مرد نے 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس متعلقہ سے وطی کر لے اسی سے، جبکہ وہ اس کی حرمت کو جانتا ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ میرے پہ حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس صورت میں عورت پہ دوسری عدت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو وطی کی گئی ہے یہ زنا کی وطی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ جب حرمت کا اسے علم ہے، 3 طلاقیں وہ دے چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام، اس کے باوجود پھر اس نے حرکت وہی کی، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ، پھر عورت پہ اس کا کچھ نہیں آئے گا کہ وہ عدت دوبارہ گزارے، بلکہ یہ زنا کی وطی ہے، اس پہ تو حد لگے گی سیدھی سی. ابن عابدین شامی رد المختار مخرجن کتاب الطلاق باب العدت جلد 6 صفحہ 252، ضیاء القرآن لاہور نے اس کو پبلش کیا ہے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت تصوم وظلمت نفسک فاغفر لی فانہ لا یغفر الا انت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.